نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، دینی رہنمائی کی 5ویں مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں چند ضروری مسائل کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں جب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو دعائے قنوت پڑھتے وقت ہاتھ چھوڑے رہیں یا دوبارہ ہاتھ باندھ لیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، ہاتھ چھوڑے نہیں بلکہ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیں، یہی ہمارے نزدیک راجح ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ میں گھر ہی پر تنہا نماز پڑھ رہا ہوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو کیا میں اپنی نماز کے لیے مسجد کے اذان کا انتظار کروں یا بغیر اذان کے بھی اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے لیے اذان دیں اور پھر اقامت کہہ کر کے خود نماز ادا کریں۔ گھر میں جماعت ہو رہی ہو تو جماعت سے پڑھیں، اور جب انہیں گھر ہی میں نماز پڑھنی ہے تو مسجد کی اذان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی اذان دے سکتے ہیں۔ اور اگر مسجد کی اذان کے بعد نماز پڑھیں گے تو گھر میں اذان دینے کی اتنی تاکید نہیں رہے گی، دے لیں تو اچھا ہے، نہیں دیں تو بھی چلے گا، کیونکہ مسجد کی جو اذان ہے وہ پورے محلے کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ بہرحال موقع ہے، گھر میں بھی ذرا اذان کا اہتمام ہو جائے تو بہتر ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک حافظ بالغ بچہ ہے جس کے سیدھے ہاتھ کا پنجہ ایک حادثے میں کٹ چکا ہے، نقلی ہاتھ لگا ہوا ہے، تو کیا یہ بالغ حافظ نماز یا تراویح پڑھا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ صحیح طرح وضو کر پاتا ہے اور پھر رکوع سجدہ بھی کر لیتا ہے تو اس کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تراویح بھی پڑھا سکتا ہے اور ضرورت ہو تو نماز فرض بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کل حفاظ بہت جلدی جلدی تراویح پڑھاتے ہیں، تو اس طرح تراویح پڑھانا صحیح ہے یا نہیں؟ اور لکھتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اطمینان سکون سے تراویح پڑھوں، تو اس میں حفاظ کرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد بازی نہ کیا کریں، نہ تو نماز کے ارکان کی ادائیگی میں جلد بازی کریں کہ تو چل میں آیا بس دم دم، نہ قومہ ہو رہا ہے صحیح طرح، نہ جلسہ ہو رہا ہے، اور جو بیچارے ضعیف لوگ ہیں ان کے لیے
اس جوان حافظ کا ساتھ دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے جلد بازی میں نماز نہ پڑھایا کریں۔ اسی طرح قرآن پاک بھی کم سے کم اس رفتار سے پڑھا جائے کہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو۔ کچھ تیزی سے پڑھے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی تیزی سے پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں، غلطیاں نکل نہ سکیں، اور بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جائے، یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے جن کو بھی قرآن پاک کی دولت حاصل ہے اور وہ تراویح میں قرآن سناتے ہیں، انہیں نماز کی جو آداب ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، اور قرآن پاک بھی صحیح طرح سے سنانا چاہیے۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، اس لیے جو بھی سنا رہا ہے اس کا سن لیا جائے، اور اللہ نے چاہا آئندہ سال اگر اللہ تعالی اس وبا کو ٹال دے اور ہم لوگوں کو رمضان المبارک بعافیت حسب سابق نصیب ہو، تو کوشش کی جائے کہ جہاں اچھی طرح سے اطمینان سے تراویح پڑھی جاتی ہو، وہاں جا کر کے قرآن پاک سنا جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسجد کے برابر میں ایک گھر کی چھت پر تراویح ہو رہی ہے، تو کیا مسجد کی چٹائی اور مسجد کے مصلے وہاں لے جائے جا سکتے ہیں؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد کی چیز مسجد ہی میں رہنی چاہیے، گھروں میں نہیں لے جانی چاہیے۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر مسجد میں حافظ قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور اس کے اسپیکر کی آواز اور کنیکشن آس پاس کے گھروں میں جوڑ دیا جائے، اور گھر والے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اس امام کی اقتداء کریں اور تراویح پڑھیں اور قرآن سنیں، تو یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح سے اقتداء کرنا اور اس طرح سے قرآن سننا صحیح نہیں ہے۔ جماعت جبھی صحیح ہو سکتی ہے جبکہ باقاعدہ صفیں وہاں تک پہنچ رہی ہوں۔ اگر صفیں نہیں پہنچ رہی ہیں تو جماعت وہ ایک نہیں کہلائے گی، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ الگ الگ گھروں میں نماز پڑھیں اور اس نماز کی اقتداء نہ کریں جو مسجد میں پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طریقے پر روزے کے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور ڈاکٹر اسے روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانے کو کہیں تو گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس پر فتویٰ یہ ہے کہ گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ محض طاقت کے لیے گلوکوز چڑھانا پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آدمی یہ سمجھتا رہا کہ ابھی تو وقت باقی ہے اور پانی پی لیا تو روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا روزہ نہیں ہوا، قضا کرے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت ختم ہونے کا تو یقین تھا، لیکن پھر بھول گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور پانی پی لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اسے قضا کرنی ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ افطار کے وقت گھر کے تمام افراد کا ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا کی قبولیت تو حدیث سے ثابت ہے،
لیکن اجتماعی دعا کرنے کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے سب لوگ الگ الگ دعا کریں، اور ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سحری میں دوا کھانا بھول گئے، جبکہ دوا کھانا بہت ضروری تھا اور روزہ شروع ہو گیا، تو کیا کریں؟ تو اب روزہ جب رکھ لیا ہے تو اب روزہ نہ چھوڑا جائے، البتہ درمیان میں حالت خراب ہو جائے، ناقابل تحمل ہو جائے، خدا نہ کرے، اور روزہ توڑے بغیر چارہ کار نہ رہے، تو پھر روزہ توڑا جائے گا اور پھر بعد میں اس کی قضا کی جائے گی۔ چونکہ عام طور پر رمضان المبارک میں لوگ اپنی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے بہت سے سوالات زکوٰۃ کے متعلق آئے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، اس کو مختصراً بیان کریں۔ تو صاحب نصاب شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے جو کسی مقررہ نصاب کا مالک ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ جانوروں کا نصاب الگ ہوتا ہے، کھیتی باڑی کا نصاب الگ ہوتا ہے۔ ہمیں جو اس وقت بیان کرنا ہے وہ مالی نصاب کے سلسلے میں ہے۔ تو مالی نصاب میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ، جس کا موجودہ اوزان کے اعتبار سے 83 گرام وزن ہوتا ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ پرانے وزن کے اعتبار سے اور نئے وزن کے اعتبار سے 613 گرام۔ اور جو آدمی تجارت کر رہا ہے، اس تجارت کا جو مال ہوتا ہے، اس مال کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر وہ چاندی یا سونے میں سے جو کمتر نصاب ہے اس کی قیمت کو وہ مال پہنچ جائے تو اسی کو نصاب قرار دیا جائے گا۔ مثلا مال تجارت 613 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا تو وہ نصاب سمجھا جائے گا۔ یہ تو وہ شکل ہے جبکہ کسی کے پاس صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو یا صرف مال تجارت ہو، اور اگر صورت یہ ہے کہ نہ تو نصاب سونے کا مکمل ہے نہ چاندی کا مکمل ہے، فرض کیجئے کہ 4 تولہ تو سونا ہے اور 25 تولہ چاندی ہے، یا اس سے کم و بیش، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ دونوں کی قیمت لگا لی جائے، 4 تولہ سونے کی قیمت لگاؤ اور 25 تولہ چاندی کی لگاؤ، اور جب دونوں کی قیمت نکل کر کے آ جائے تو یہ دیکھا جائے کہ کم سے کم کس نصاب کو یہ قیمت پہنچ رہی ہے۔ تو ہمارے موجودہ احوال کے اعتبار سے چونکہ چاندی کا نصاب کم ہوتا ہے تو یہ کل کا کل مال جو ہے وہ چاندی کے نصاب سے جوڑا جائے گا۔ تو اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے آج کی تاریخ میں جن گھروں کے اندر کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو،
بہت سی خواتین کے پاس پورا 7.5 تولہ نہ تو سونا ہوتا ہے، نہ پوری 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے، دونوں کچھ کچھ ہوتے ہیں، کچھ یہ کچھ یہ۔ تو اب وہ دونوں کو ملا کر کے جوڑیں گی اور پھر قیمت لگائیں گی، اور قیمت جو کم سے کم نصاب کو پہنچ جائے گی اس میں 1000 میں 25 روپے کے حساب سے اور 1,00,000 میں 2500 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور جو حکم مال تجارت کا ہے وہی روپے پیسے کا بھی ہے۔ کسی کے پاس اگر سونا ہے مگر نصاب کے بقدر نہیں ہے، مگر روپیہ پیسہ موجود ہے، اور وہ بھی چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچ رہا، تو سونے والی قیمت کو ملا کر کے اگر پہنچ جائے گا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جس شخص کے پاس یہ مال ہے اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے بندوں میں سے۔ اگر قرضہ ہوگا تو اتنی مقدار کم کر دی جائے گی۔ فرض کیجئے کسی کے پاس 4 لاکھ روپے کی مالیت کا زیور ہے یا روپیہ پیسہ ہے، مگر اس پر 2 لاکھ روپے کسی کا قرضہ بھی ہے، تو زکوٰۃ وہ صرف مابقیہ 2 لاکھ کی دے گا، پورے 4 لاکھ کی نہیں دے گا۔ اور اگر اس کا دوسروں پہ قرضہ ہے اور اس قرض کی واپسی کی امید بھی ہے کہ وہ واپس ملے گا، تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ جب ملے گا، جب ادائیگی اس کے اوپر ضروری ہوگی۔ لیکن اگر ابھی بھی حساب لگا کے زکوٰۃ دے دے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس بارے میں مزید تفصیلات ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسی کتابیں جن میں زکوٰۃ کے مسائل تفصیل سے لکھے گئے ہیں ایک مرتبہ ان کا مطالعہ کر لیا کریں تاکہ سب چیزیں ان کی نظر میں آ جائیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ موجودہ تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، قدیم 12 گرام کا ہوتا تھا، تو اب یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے گرام کے حساب سے آپ کو نصاب بتا دیا، اب تولے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب تو آپ گرام میں دیکھیے کہ 83 گرام سونے کا ہے اور 613 گرام جو ہے وہ چاندی کا ہے، یہ نصاب بنتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہومیوپیتھک دواؤں کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، یعنی دکان ہے ان کی ہومیوپیتھک دواؤں کی، تو زکوٰۃ میں حساب کیسے لگایا جائے۔ مثلا دوا کی تھوک قیمت 80 روپے ہے اور اس پہ جو قیمت لکھی ہوئی ہے وہ 150 روپے ہے، تو ہمیں زکوٰۃ کس قیمت کے اعتبار سے دینی ہوگی، یعنی خرید کی قیمت سے یا فروخت کی قیمت سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی دکان پر جو دوا عموماً جتنے روپے میں بیچی جاتی ہے وہی قیمت اوسطاً لگا لی جائے۔ اگر وہ 150 میں بیچی جاتی ہے تو وہی لگائیے، اور اگر آپ اس سے کم میں بھی بیچ دیتے ہیں، 140 میں بیچ دیتے ہیں، 125 میں بیچ دیتے ہیں، عموماً جتنے میں بیچتے ہیں وہ پوری قیمت آپ کو لگا لینی چاہیے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہیں اور ان کے پاس سونا چاندی کی شکل میں نصاب کے بقدر مال تو موجود ہے لیکن نقد رقم موجود نہیں ہے، اور سونے چاندی کو بیچنے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔
تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں سب سے محتاط طریقہ یہ ہے کہ ان کو جو زکوٰۃ والی رقم دی جائے، ایسے لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، وہ بطور قرض دی جائے، کہ جب حالات درست ہوں تو جو انہوں نے زکوٰۃ کی رقم بطور قرض لی ہے وہ اپنے مال میں سے نکال کر مصرف میں خرچ کر دیں۔ یہ سب سے محتاط شکل ہے۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ سونا چاندی کس کا ہے، شوہر کی ملکیت ہے یا بیوی کی ملکیت ہے۔ اگر یہ سونا چاندی بیوی کی ملکیت ہے، شوہر کی ملکیت نہیں ہے، اور شوہر کے پاس اپنا ذاتی کوئی مال موجود نہیں ہے، ایسا جو زکوٰۃ کو اس کے اوپر واجب کر دے، یعنی بینک بیلنس بھی نہیں ہے اس کے پاس، الگ سے سونا چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو جو سونا چاندی اس کی بیوی کا ہے اس کی وجہ سے یہ مالدار قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اگر اس آدمی کو زکوٰۃ دی جائے گی جو خود صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر قرض کی بات بھی نہیں ہے، ویسے بھی براہ راست دی جا سکتی ہے۔ آج کل ایک اور مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ کوئی شخص سادات میں سے سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ کو ممنوع قرار دیا ہے۔ جو قریبی آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کی نسل کے لوگ ہیں، اقرب ترین لوگ، ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ اب آج کل فرض کیجئے کسی جگہ کوئی سید گھرانہ ایسا محتاج و ضرورت مند ہو کہ بغیر زکوٰۃ کے چارہ کار نہ ہو، تو اضطرار کا حکم تو الگ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ کوئی ثابت النسب سید گھرانہ اس طرح کا ہے، تو جس طرح ہم اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افراد خاندان پر صحیح پیسہ خرچ کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ بھئی زکوٰۃ دینی ہے لہذا انہیں بھی زکوٰۃ ہی دے دو، اور ہمیں امید ہے کہ اگر آدمی اس نیت سے خرچ کرے گا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے خاندان سے آل رسول ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، تو یقیناً اس کو عظیم الشان اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی اور مسرت اسے نصیب ہوگی۔ لہذا جو ثابت النسب، جن کا نسب معروف ہے، سادات گھرانے سے ان کا تعلق ہے، امت محمدیہ کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کو اسی طریقے پر اپنے تعاون کا مستحق سمجھیں، زکوٰۃ کے تعاون کا نہیں، اپنے صحیح پیسے سے تعاون کا انہیں مستحق سمجھیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہ پوری امت کی ذمہ داری میں سے ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے زکوٰۃ کی رقم ایک مستحق شخص کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی زکوٰۃ کی نیت سے، تو میری زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل ضرور ادا ہو گئی۔ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہمارے پاس گھر میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا ہم رمضان کے بعد بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل، آپ حساب ابھی لگا لیں اور ادائیگی بعد میں کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھ سکے اور اسے فدیہ ادا کرنا ہو تو وہ کس کو ادا کرے؟ تو جو مستحق زکوٰۃ ہے وہی فدیے کا بھی مستحق ہے، غریب اور فقیر آدمی۔ ایک وظیفے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ رمضان کی 12ویں تاریخ کی شب میں 12 نفل نماز پڑھی جائیں گی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں، پھر ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے رمضان تک شادی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی بات کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ ممکن ہے کہ کسی بزرگ کا مجرب عمل ہو، تو اگر اسے مسنون سمجھ کے نہ کیا جائے، ایک عمل کی صورت میں اس کو کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ مسنون اور مستحب اسی کو سمجھا جائے گا کہ جو احادیث سے اور صحیح دلیل سے ثابت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رخ پر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔